اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں بات چلی تھی کہ ہم میں سے اکثر حضرات تصوف کی راہ پر جانا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ شعوری خواہشات اور کچھ لاشعوری خواہشات کا ذکر کرتے کرتے ہم کسی اور طرف نکل گئے۔ تو میں اس نشست میں یہ عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ہم میں سے 10,000 میں سے شاید ایک آدمی ایسا ہوگا جو تصوف کی راہ پر صرف اس لیے جانا چاہتا ہے کہ وہ تصوف ہے اور اس سے رب ملتا ہے، ورنہ ہمارے سب کے لاشعور میں وہ کتابیں جو ہم اولیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں اس میں بیان کی ہوئی کشف و کرامات اور ان کشف و کرامات کے ارد گرد جو ایک اورا قائم کیا ہوا ہوتا ہے، پر اسراریت کا، تقدس کا، احترام کا اور ما فوق الفطرت قوتوں کا، وہ ہمیں لبھاتا ہے اور ہم لاشعوری طور پر اس کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کی تہہ میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور اس مقام تک ان فقیروں کو جو چیز لے گئی ہے وہ نہ تو کبھی کسی کتاب میں بیان کی گئی ہوتی ہے اور نہ ہم اس تک خود پہنچتے ہیں۔ اسی لیے جب تصوف کی راہ پر لوگ چلتے ہیں تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت بھاگ جاتی ہے، بلکہ جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ اتنی فریکشنل پرسنٹیج ہیں کہ وہ کسی گنتی میں آ نہیں سکتے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر 1,00,000 آدمی اس راہ پر چلے تو اس میں سے بمشکل ایک آدمی ہی ولایت کے درجے تک ثابت قدمی سے چلتا ہے، ورنہ لوگ کسی نہ کسی سٹیج پر اس راہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو وہ ہم نے گزشتہ نشست میں یہاں سے بات شروع کی تھی۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خدا کے لیے جو کتابیں آپ اولیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، اول تو کوشش کیجئے کہ ان کے مریدین کی لکھی ہوئی کتابیں مت پڑھیے، ان کے اپنے ہاتھ کی، فقیروں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیجیے، کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو مریدین لکھتے ہیں وہ عقیدت کے مارے ہوئے لکھتے ہیں، اور جو فقیر خود لکھتا ہے کتاب وہ علمی نقطۂ نظر سے ہوتی ہے۔ جیسے ایک بے پناہ مرتبے کے مالک فقیر گزرے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت کتابیں لکھی، جن میں سے شاید 1 یا 2 اس وقت اویلیبل ہیں، باقی وقت کے ساتھ ساتھ نایاب ہوتی گئی ہیں۔ تو آپ اگر خود جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں کہیں کشف و کرامات کا ذکر دور دور تک نہیں ہے، ما فوق الفطرت قوتوں کا ذکر دور دور تک نہیں ہے۔ وہاں تو توحید کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا اور رب تعالی تک پہنچنے کے لیے جو ریاضتیں اور جو چلے آپ کو کاٹنا ہوتے ہیں ان کی ترغیب ملے گی کہ ان دقتوں سے نہ گھبرائیے آپ، بلکہ اس پہ ثابت قدمی سے عمل پیرا رہیے، رب مل جائے گا۔
اور پھر رب کو حاصل کرنے کی ترغیب ہے کہ دنیا کو ایک طرف کر کے رب کو کیوں حاصل کیا جائے جو کہ دقت کی راہ ہے، اس کی ترغیب ہے وہ۔ لیکن ان کے مریدین کی لکھی ہوئی کتابیں، اس میں علمیت کی ایک جھلک بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی، ذکر تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہاں صرف حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے منسوب کرامات اور مافوق الفطرت قوتوں کا ذکر ہے۔ آپ صرف فقیر کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیے تاکہ آپ کا ذہن تصوف کے بارے میں بالکل کلیئر رہے کہ تصوف کشف و کرامات حاصل کر لینے کا یا مافوق الفطرت قوتیں حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ پروردگار جو کچھ عطا کر دے، لیکن ان کی اہمیت نہیں ہے کوئی۔ ایک زمانے میں اگر دیانتداری سے ذکر کروں تو کشف و کرامات مجھے بھی بہت فیسینیٹ کرتی تھیں، لیکن جب کشف حاصل ہو گیا تو شروع میں تو بہت اس کو انجوائے کیا کہ بہت چیزیں نظر آتی ہیں، بلکہ ایک پاس ٹائم ہابی یہ بن گئی کہ جب کشف کے اس مقام پر آیا کہ جب چاہوں میں کشف کی حالت میں آ جاؤں تو بیٹھا گھنٹوں کشف کے ذریعے سیر کرتا رہتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جو جو اللہ کچھ سمجھ عطا فرماتا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو بے معنی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ضرور ہوں وہ عطا فرما دینے پہ، اس کا شکر گزار ہوں، لیکن اس کی اہمیت دل میں اب نہیں رہی۔ اب یہ مداری پن سے زیادہ کوئی مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ یہ تو ایسی مداری پن ہے۔ اسی طرح جب پروردگار نے مستجاب الدعوات فرمایا تو دعا کر کے بہت انجوائے میں کرتا تھا، بڑی خوش دلی سے اور بڑے ذوق و شوق سے دعا کرتا تھا۔ جب رب تعالیٰ نے صاحب امر کر دیا تو بڑے ذوق و شوق سے زبان سے بات نکال دیتا تھا، تو بہت مزہ آتا تھا جب پوری ہوتی تھی۔ میں دیانتداری سے بیان کر رہا ہوں اس کو، عام طور پہ تو اتنی صاف گوئی اور دیانتداری سے آدمی بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے دیانتداری سے عرض کر دیتا ہوں کہ بہت انجوائے کرتا تھا میں۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ پتہ چلا کہ سب بیکار چیز ہے۔ جس چیز پر میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے میرے اوپر یہ رحمت فرمائی کہ میری دعائیں سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی کہ مجھے امر عطا فرما دیا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں ایسے ہی بلا وجہ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے۔ کشف پر میں بہت خوش ہوں تو کیا پرندوں کو اور جانوروں کو آنے والی آفات کا وقت سے پہلے ادراک نہیں ہو جاتا؟ تو مجھ میں اور ان حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ تو ایسے ہی اس پر میں خوش ہوتا ہوں۔ تو اب کہاں دعا کرنے کو بہت انجوائے کرتا تھا، ذوق و شوق سے کرتا تھا، اب میں دعا سے ویسے بھاگتا ہوں۔ میری روح فنا ہو جاتی ہے اگر کوئی مجھے دعا کو کہہ دے کہ دعا کر دو، میری جان نکل جاتی، اس لیے کہ وہ منزل نہیں ہے کہ انسان مستجاب الدعوات ہو جائے، صاحب کشف و کرامات ہو جائے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل تو یہ ہے کہ رب میرا ہو جائے۔ تو اب وہ باتیں سب ایک طرف ہو گئیں، اب یہ جو ایک خواہش رہی کہ رب میرا ہو جائے، در حقیقت یہ خواہش بھی ادھوری ہے۔ اللہ وہ وقت لے آئے کہ میں اپنے حصے کی ذمہ داری کی دعا بھی مانگ سکوں۔ ابھی تو میں ادھوری دعا
اور ادھوری خواہش کیے بیٹھا ہوں. یہ خواہش مکمل نہیں ہے. یہ خواہش مکمل اس وقت ہو اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں رب کا ہو جاؤں اور رب میرا ہو جائے. تو میں اب ہر عیار شخص کی طرح اپنا پہلو بچائے ہوئے ہوں کہ صرف رب میرا ہو جائے. یہ خواہش ابھی ادھوری ہے. تو اگر اس کو منزل مان کر چلے ہم کہ رب ہمارا ہو جائے تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو ہم انہیں آزماتے ضرور ہیں کہ وہ اپنے بات میں کتنے سچے ہیں. الفاظ مختلف ہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو ہم ان کی سچائی کو آزماتے ہیں. تو آپ کو آزمائش کی چکی میں ڈالا جائے گا اور اس کی تصوف کی راہ میں شاید ایک اکیلی آزمائش کی چکی نہیں آدمی برداشت کرتا، بلکہ ٹریننگ کی چکی میں ڈال کے وہ سرما بنا کے باہر نکال دیتا ہے. کیونکہ سرما جو ہے وہ بھی پتھر ہے، اس کو ہم پلورائز کرتے ہیں 550 میش پر، تو وہ پاؤڈر سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے. جو ٹیلکم پاؤڈر ہم استعمال کرتے ہیں یہ 350 میش پر گرائنڈ کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کتنا ملائم ہوتا ہے. لیکن سرما 550 میش پر ہوتا ہے. تو تصوف کی چکی میں ڈال کے جب انسان کو پیسا جاتا تو پھر وہ اس چکی کے پارٹوں میں سے جب باہر آتا تو سرمے کی طرح پیسا ہوا ہوتا، بے پناہ ملائم اور باوجود پتھر ہونے کے ریشم کی طرح پھسل جانے والا. ہاتھ میں آتا ہی نہیں. آپ کے آنکھ میں ڈال لیجئے اس کو تو آنکھ میں محسوس نہیں ہوتا کہ پتھر ڈالا ہے آپ نے. ایسا ملائم کر دیتا ہے اللہ اسے. لیکن وہ جو پیسے جانے کی تکلیف ہے اس کا آپ اندازہ کر لیجئے. اتنے بڑے پتھر کو 550 میش تک وہ جب گرائنڈ کرے گا تو حشر کیا ہو گیا ہوگا بندے کا. تو ان تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے. دنیا کا ایسا کوئی دکھ نہیں ہے جو آپ کو نہ دیا جائے پھر اس میں. اس لیے نہیں کہ اللہ معاذ اللہ آپ کو دکھ دے کر خوش ہوتا، بلکہ وہ شیکسپیئر کی زبان میں he is being cruel today to be kind tomorrow, to be kind later. تو وہ آپ کو انعام جب دیتا ہے اس ٹریننگ کا، اس ٹریننگ میں سے گزارتا ہے وہ آپ کو پھر. اور اس ٹریننگ کا سب سے سخت حصہ اگر میں اپنے تجربے سے کہوں تو مالی مشکلات اور بدترین قسم کی مالی معاملات شاید مجھے ہلا نہیں پاتے. جن دنوں ٹریننگ ہو رہی تھی لیٹ 70s اور ارلی 80s کی بات ہے، تو درمیان میں 3 مہینے ایسے بھی گزرے جب پورے 3 مہینے لگاتار بغیر کسی بریک کے کنٹینیوسلی فار 90 days میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی. اوکے، کوئی بات نہیں. فیملی بھی تھی میری ماں باپ بہن بھائی، یہ سب ذمہ داریاں میری تھیں، لیکن اس نے پریشان نہیں کیا. پیسے نہ ہونے سے جو معاملات پیش آئے انہوں نے پریشان نہیں کیا. آپ نے بڑی سہولت سے اس میں سے میں گزرتا چلا گیا. تب وقت کہ پھر دستغیب حاصل ہوا اور مین گیٹ کے نیچے روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5 روپے 4 آنے، وہ 25 پیسے کا سکہ ہوتا تھا اس وقت، وہ اور 5 روپے کا نوٹ وہ ہر روز ملنے لگ گیا یہاں. تو اس 5 روپے 25 پیسے سے گزارا ہوتا تھا. تو اس کے بعد ٹریننگ مکمل ہو گئی، رب نے رزق کھول دیا دوبارہ سے. پھر اپنے پہلے مقام سے آگے نکل گیا. جتنا پہلے میں افلوئنٹ تھا فائنینشلی اس سے کہیں آگے چلا گیا. تو مالی معاملات پریشان نہیں مجھے کر سکے ذاتی طور پہ. یہ مین ٹو مین ویری کر جائے گی بات. یہ دیکھ لیجئے
اس لیے میں نے کہا کہ یہ ذاتی تجربہ ہے میرا. گھر کے اندر ناچاکی ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، بہن بھائی چھوٹ جاتے ہیں، کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، قریب نہیں آتا، گالیاں دیتے ہیں. سب یہ چیزیں مجھ کو ہلا نہیں سکیں. سب ہوا لیکن آرام سے نکل گئے اس میں سے. دنیا بھر کی تہمتیں اور الزامات لگتے ہیں انسان پر. کوئی ایسی تہمت اور الزام نہیں دنیا میں جو انسان پر نہ لگ جائے، اور اس شرط کے ساتھ کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ بولنا ہے. بس ایک خاموشی ہے سب چیزوں کے جواب میں. تو اندر کیا بیتتی ہے، دل کیسے دکھتا ہے. تو مجھے اگر کسی چیز نے پریشان کیا تو جس سے اندر سے میں ہلا، بولا نہیں منہ سے، لیکن اندر سے جس سے تکلیف بہت پہنچی، وہ یہی پہلو تھا. لیکن یہ مین ٹو مین ویری کر جائے گا کہ کون کس سے زیادہ ہل جاتا ہے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ پہلو جو ہے کہ دنیا بھر کی تہمتیں اور الزامات آپ کے حصے میں آتے ہیں، اور پھر آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دینا. نہ صرف جواب نہیں دینا، کسی کو، کسی الزام لگانے والے کو آپ نے برا نہیں سمجھنا. وہ سامنے آ جائے تو اس کو اس محبت سے ملنا ہے جس سے آپ اپنے سگے بھائی کو ملتے ہیں، بغیر دل میں کوئی کینہ رکھے. یہ بنیادی شرائط ہیں، پری ریکویزٹس ہیں اس کی، یہ پری کنڈیشنز ہیں. تو اس وقت انسان اندر سے اس کا دل پھٹ رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ آپ کو دکھ دینے کو نہیں ہوتا، بلکہ وہ در حقیقت، یہ اب سمجھ آئی یہ بات، کہ وہ ٹریننگ کا ایک حصہ ہے. جب اس کیفیت سے گزرتے ہیں آپ، دل آپ کا پھٹتا ہے، کچھ کہہ نہیں پاتے کسی کو، تو اس کے نتیجے میں دل میں گداز پیدا ہو جاتا ہے. یہ جس دل میں گداز جتنا زیادہ ہوگا، علم لدنی اتنا ہی اس میں اترتا ہے اور پنپتا ہے. یہ بالکل اس طرح سے کہ جس کھیت میں جتنا گہرا ہل چلایا جائے گا، زمین جس زیادہ گہرائی تک پھاڑی جائے گی ہل کے ذریعے، اس میں ڈالا جانے والا بیج اتنی ہی اچھی فصل دے گا، اتنی ہی گروتھ کراپ کی اچھی ہوگی. تو علم لدنی بھی فصل کی مانند ہے کہ جتنا زیادہ گداز ہوگا کسی دل میں، یہ اتنا ہی پھلتا پھولتا ہے اس دل میں. تو وہ تکلیف میں سے اس لیے گزارا جاتا ہے، بندہ اتنا نرم دل ہو جاتا ہے. وہ نرمی عجیب و غریب دیکھنے میں آئی. اس کا ایکسپیرینس تھوڑا سٹرینج ہے کہ کسی کا ہلکا سا دکھ سن کے انسان زار و قطار رونے لگتا ہے، اتنا نرم دل ہو جاتا ہے. کسی کا ہلکی سی تکلیف دیکھ کے اپنا سب کچھ لٹانے لگتا ہے. اس کے برعکس اپنی ذات کے لیے اس کو اگر کوئی جلتی ہوئی آگ میں بھی ڈال دے تو ہنستا، کوئی دکھ ہی نہیں رہتا. اہمیت دینے کو انسان تیار ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ دکھ اور تکلیف ضرور ہوگی. اگر میں آگ کو پکڑوں گا تو ہاتھ جلے گا اور اس سے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن وہ برداشت پروردگار اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ عام آدمی سے وہ 6 گنا زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ علم لدنی مل جانے کے بعد ایک روایت کے مطابق انسان کی تمام حصے اور برداشت 6 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے عام آدمی سے. اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی 6 گنا تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے. تو اپنے دکھوں کے لیے انسان بہت بے پرواہ ہو جاتا ہے، ان کو بڑے ہنس کھیل کر برداشت کر جاتا ہے. اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو وہ سٹرائڈ میں لے لیتا، اپنے
آپ کو پیش آنے والے ہر دکھ کو ون ول سمپلی لاف اٹ آؤٹ، ایک کہکا لگایا برابر کر دیا. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑا ڈھیٹ انسان ہے، بہت ہی بے حس انسان ہے، اس پہ اثر ہی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوتا، وہ اندر سے وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے. لیکن دوسروں کی ہلکی سی تکلیف، سوئی چپ جائے تو انسان رونے لگتا کہ اس کو دکھ کیوں پہنچا. تو یہ ایسا گداز اور ایسی نرم دلی ہے، اور یہی رب چاہتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے زندہ رہنے لگے، وہی اصل زندگی ہے. تو جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے، تو پھر رب تعالیٰ اسے یہ علم عطا فرمانے لگتا ہے. کیونکہ جس قسم کی مالی تنگی وہ دیکھ چکا ہوتا ہے عام زندگی میں، عملی زندگی میں، وہ مالی تنگی دوبارہ نہیں آ سکتی کبھی دنیاوی طور پر. وہ مالی تنگی کبھی آئے گی نہیں آپ کو جس درجے کی مالی تنگی ٹریننگ کے دوران دیکھ لیتا بندہ. تو جب اس نے وہ مالی تنگی دیکھ لی اس درجے کی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو اس سے انسان میں دو تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو مالی نقصان، اس کی نظر میں کوئی نقصان رہ ہی نہیں جاتا. تو اور دوسرا اس سے مالی معاملات سے بے پرواہی کا عنصر آنے لگتا ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی جب ہوتی ہیں تو وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مومن کی تعریف بیان کی تھی، مومن وہ ہے جسے کسی چیز کے چھن جانے کا اور کسی چیز کے حاصل ہو جانے کا احساس ہی ختم ہو جائے، کہ نہ کسی چیز کے کھونے کا غم، نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی رہ جائے. تو انسان اس مقام پر آتا ہے، تو وہ مومن کا مقام ہے. تو کوئی آدمی اس کا کتنا بڑا نقصان کر جائے، مالی نقصان، وہ اس کا دشمن نہیں ہوگا. کہ ہمارے یہاں تو کسی کے ساتھ مخالفت کی یہ تین چار وجوہات ہی ہیں نا، کہ اس سے ہمیں کوئی مالی نقصان پہنچ جائے، اس سے ہمیں کوئی جانی نقصان پہنچ جائے، اس نے ہم پر کوئی تہمت لگا دی ہو، غیبت کر دی ہو، ہم پہ الزام لگا کے عرف عام میں کہا جاتا ہے جی ہماری بے عزتی کر دی. تو اللہ تعالیٰ اس ٹریننگ کے ذریعے اصل میں انہی پہلوؤں سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے کہ نہ تو مالی منفعت اور نہ کوئی مالی نقصان اس کے لیے معنی رکھتی ہے. تو کسی کے ساتھ اس کی نہ مخالفت ہوتی ہے، نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے مالی معاملات کی بنیادوں پر. تو انسان لالچ سے بھی دور ہو گیا. انسان کو بیوی بچوں کی محبت نہ صرف یہ کہ غلط کام کرا دیتی ہے، بلکہ رب سے بھی دور لے جاتی ہے. انسان کی محبت میں کہ ان کا کام پہلے کر دوں، نماز کو بھی قضا کر لیتا ہے. تو وہ جس معاملات سے گزار رہا ہوتا ہے کہ گھر میں ناچاکی کا وہ لیول آ گیا ہوتا ہے کہ جہاں اکثر اوقات لوگوں کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ دیکھ چکا سب کچھ کہ اس کی حقیقت اصل کیا ہے. تو پھر وہ ادھر کو اپنی ذمہ داریاں تو پوری کرتا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں، ان کی کفالت رب نے میرے ذمہ دی ہے، ان کے مجھ پر حقوق ہیں، انہیں وقت بھی دینا ہے، میں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے، بیوی کی دلجوئی بھی کرنا ہے. تو وہ اسے فرض سمجھ کے کرتا ہے، پھر لگن نہیں ہوتی. تو جب لگن نہیں تو پھر وہ ڈسٹریکٹ کر نہیں پاتی ہیں، اللہ کی راہ سے ہٹا نہیں پاتی وہ چیزیں. تیسری ہمارے یہاں جو مشکل ہے وہ عزت اور بے عزتی کا مسئلہ. تو ایسی ایسی تہمتیں اور الزامات لگوا کے رب تعالیٰ اس سے ایسا کر دیتا ہے کہ کوئی کچھ کہتا رہے، آدمی ہنستا ہے، کوئی نہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، نہ اس کے خلاف ہوتا ہے بندہ، نہ اس کو کوئی برا سمجھتا. اور ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، باہر جا کے کہہ دیجئے اندر لوگ کہاں گئے تھے ہم، کیسے گھٹیا شخص کے پاس. ہم تو گئے تھے کوئی اچھی بات سننے، وہ تو بیٹھا شراب پی رہا. میں تو نہیں کسی سے کہنے جاؤں گا کہ جی میں شراب نہیں پی رہا تھا بھائی، میں تو ان سے گفتگو کر رہا تھا. تو ریکارڈڈ بھی ہے، آپ کیسٹ سن لیجیے کہ میں بات ہی کر رہا تھا. میں کیوں کہوں
ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا, مجھ سے کوئی پوچھے گا جی یہ لوگ آئے تھے کہہ رہے ہیں کہ آپ شراب پی رہے تھے, کہ بھائی بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ اپنی عاقبت کیوں خراب کریں گے میری غیبت کر کے؟ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہوگا. اتنے اچھے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے کبھی, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب بات ختم ہو گئی, جائیے کہتے رہیے. تو انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ اپنے اوپر تہمت لگانے والے کی بھی تعریف کرتا ہے کہ نہیں بھائی وہ بہت اچھا انسان ہے, وہ کیوں جھوٹ بولے گا میرے خلاف. یہ سب برداشت کرنا ہے آپ کو, اور پھر اس میں قربانی ہی قربانی ہے. یہاں آپ صرف دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. ہاتھ انسان کا ہمیشہ یوں ہی رہتا ہے, یوں نہیں جائے گا پھر. تو یہ گھاٹے کا سودا بظاہر کہ محنت سے دن رات آپ کمائیے اور خاموشی سے دوسروں پہ خرچ کر دیجئے, اور وہ بھی اس خاموشی سے کہ اگلے کو منع کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہاری کوئی خدمت کی تھی. بیوی جوتے مار رہی ہوتی ہے کہ اوہ تمہارے سارے پیسے کہاں گئے, تمہاری جیب میں کل 1 لاکھ دکھا تھا, کدھر ہے؟ کیا بھئی ایک تو تمہیں سیدھا جواب ہے کہ تمہیں غلطی لگی, میرے پاس 1 لاکھ روپے کا کیا کام ہے غریب آدمی کے پاس, تم نے غلطی کھا لی, ایسی خواہش ہوگی لاکھ گننے کی, وہ ہوگی بس, تو میری جیب میں لاکھ کہاں سے آئے گا؟ تو جھوٹ بیوی سے بھی آدمی بولتا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے کہ میں نے کسی کی خدمت کر دی. پھر تو یہ ہے معاملہ. تو آپ براہ کرم یہ مت دیکھیے کہ تصوف کوئی مزے کی راہ ہے, اس میں انسان کے پاؤں ہر لمحہ زخمی ہوتے ہیں کانٹوں سے, یہ دیکھ لیجئے. لیکن پھر جو انعام ملتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی کوئی سلطنت کسی کو دے دیجئے وہ رب کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوگا. انعام بہت بڑا ہے. تو یہ بات میں آپ کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ آپ خوفزدہ ہو کے یہاں آنا چھوڑ دیں. صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود مجھے دعا کی اجازت ہوئے 24 سال گزر گئے, 24.5 سال اس دسمبر میں ہوئے ہیں. میں کئی درجن لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے جوش اور ولولے سے یہاں تشریف لائے کہ ہمیں تصوف کی راہ چاہیے. ان کو بہت سمجھایا تو لیکن وہ نہیں مانے. جب ذرا سا جھٹکا آیا پہلا ہی مالی معاملات کا تو باضابطہ آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ راہ. تو یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ پہلے سے اسے ذہنی طور پہ تیار رہیے کہ اگر رب کو حاصل کرنا ہے, رب کا دوست ہونا ہے, تو پھر ان راہوں سے گزرنا ہوگا. کسی کے ذہن میں کوئی اگر سوال ہے تو فرمائیے. شاہ قبلہ پنڈی کی ایک پارٹی نے 2 کروڑ روپے کا ناروین میٹ اور بون میل کے نام سے امپورٹ کی 55% کے حساب سے, اور وہ کسٹم والوں نے کراچی ڈیٹین کر لیا. وہ کلیم تو میں نے ریجیکٹ کروا لیا. پھر اس کے بعد تقاضا ہوا کہ جو اسے 55 لاکھ کا کمپنسیشن دے دیا جائے, 50 لاکھ کا. میں نے پھر اس کی شکل نکالی کہ کوئی چیز جو کہ اسلام اور اس کی جو شریعت ہے اور حضرت پاک کی جو سنت ہے اس سے جو تصادم کرے وہ امپورٹ نہیں ہو سکتی ملک میں. تو حقیقتاً وہ جو چیز تھی وہ سور کی پروڈکٹس تھی جو کہ یہ امپورٹ کر کے ان سے پولٹری فیڈ بنے گی, تیار ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پولٹری فیڈ بنے گی اور مرغیوں کو جو دی جائے گی تو کیا وہ کس حد تک وہ اسلام میں جائز ہے؟ پھر یہ مرغے جو ہیں وہ کھانے کہاں تک جائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اسے جو فیڈ تیار ہوگی اس سے جو مرغوں کی نسل بڑھے گی, موٹے تازے ہوں گے اور جو لوگوں میں تقسیم ہوں گے, تو وہ کہاں تک وہ اسلام میں یہ چیز جائز اور حلال ہے کہ مرغوں کا کھانا بھی حلال ہے یا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے صاحب بات یہ ہے کہ جو پولٹری فیڈ پہلے بھی بن رہی ہے اس کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جو اسلام میں حرام ہیں, ان کا استعمال ممنوع ہے.
جیسے اس میں خون استعمال ہوتا ہے کافی، بلڈ، تو اسلام میں بلڈ پینے یا اس کو استعمال کرنے کی ممانعت ہے بڑی سختی سے۔ اسی طرح مردار، ایسی مچھلی جو پانی میں مر گئی ہو، اس کا استعمال منع ہے۔ ہر وہ جانور جو از خود مر جائے، ذبح نہ کیا جائے مرنے سے پہلے، اس کا استعمال منع ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی پولٹری فیڈ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ فرق یہ پڑ گیا کہ اب اس میں سور کا گوشت اور اس کی بونز استعمال ہو جائیں گی۔ اب اس کے بارے میں تو چونکہ میں مجاز نہیں ہوں فتویٰ دینے کا، تو میں کچھ عرض نہیں کروں گا، میں تو صرف اس کے مکینکس آپ کے سامنے ڈال دوں گا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے مرشد جناب قبلہ بڑے شاہ صاحب یہ مرغ نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے منع نہیں کبھی مجھے کیا، اس زمانے میں بہت کھاتا تھا یہ، لیکن منع نہیں کیا تھا مجھے، خود نہیں کھاتے تھے کبھی۔ تو وہ اور بات ہے کہ اب آہستہ آہستہ میں خود بھی بھاگ گیا، میں مرغ نہیں کھاتا بالکل پولٹری والا، اگر کبھی کھاؤں تو پھر جو دیسی مرغ ہے وہی۔ اب یہ ہے کہ اس کو ذرا سا گہرائی سے اگر تحقیق کر لیں اس کی، جو مرغیاں آپ گھر میں پالتے ہیں وہ بھی وہ چیزیں کھاتی رہتی ہیں جو حرام ہے۔ کنکھوجرا کھا جاتی ہے مرغی، اگر مجھے صحیح پتا ہے تو کاکروچ کھا جاتی ہے مرغی، بلغم ہے، خون کے لوتھڑے کھا لے گی، لیکن وہ حلال ہے، ہم کھاتے ہیں۔ بطخ نالی کے اندر چیزیں کھاتی رہتی ہے، حلال ہے۔ تو ابھی اس کا تو فتویٰ، کیونکہ میں اس کا مجاز نہیں ہوں، اس لیے جو کام جس کا میں مجاز نہیں، وہ بات کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ صرف میں آپ کے سامنے مکینکس ڈال دوں۔ آپ کی اپنی جو مرغی پالی ہوئی ہے گھر کی، اگر باہر کوا مرا پڑا ہے کوئی، یا کوئی گیدڑ ہے یا اور کوئی ایسی چیز مری پڑی ہے، تو وہ بڑی بے تکلفی سے کھا کے آئے گی۔ تو اگر پاکستان میں سور پلتے ہوں یہاں، تو وہ مرا پڑا ہو تو وہ بھی کھائے گی، حلال ہے۔ تو اس کو آپ اس اینگل سے لے لیں۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ بڑے شاہ صاحب نہیں یہ کھاتے تھے، اس میں شاید وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو فیڈ دی جاتی ہے، وہ خون وغیرہ سے بنتی ہے، اس کی غالباً وجہ یہی تھی کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے، آرگینک نہیں ہے۔ جہاں تک میں سمجھا کہ وہ کیوں نہیں کھاتے تھے، یا خود میں اب بھاگ گیا بغیر کسی وجہ کے، تو اس کے پیچھے ریزن مجھے تو یہی نظر آتی کہ اس کی پیدائش آرگینک نہیں ہے۔ تو آپ یہ کسی مفتی سے معلوم کر لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دیں گے کہ بغیر یہ سوچے کہ اس کی فیڈ کیا ہے، یہ دیکھیے کہ اس کو ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا، جو حکم ہے رب کا۔ کیونکہ گوشت کے بارے میں یہ کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ تحقیق کیجئے کہ اس نے حرام کھایا تھا یا حلال کھایا تھا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ صرف حلال کرنے کے طریقے پر اور وہ جانور جو حلال قرار دیے گئے ہیں ان کا آگے جو طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں اس کے حق میں ہوگا فیصلہ۔ دیکھیے جہاں میں نے یہ کہا کہ بڑے شاہ صاحب نہیں کھاتے تھے اور خود میرا بھی چھوٹ گیا اس کا کھانا، میں نے ایک وجہ بھی دے دی کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پیدائش آرگینک نہیں ہے، اس میں فیڈ کا تعلق نہیں ہے۔ تو فیڈ کا تو یہ ہے کہ اب آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی بطخ کیا کھا کے آئی ہے باہر۔ اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں، لیکن فتویٰ اگر آپ کو لینا ہے تو کسی مفتی صاحب سے لے لیجئے جو مجاز ہوں کہنے کا، کیونکہ عام جو مولانا ہیں وہ بھی مجاز نہیں ہوتے، فتویٰ دینے کے لوگ مجاز ہیں، تو انہی سے لیجئے۔ سر وہ آپ نے تزفف کے بارے میں ابھی فرما رہے تھے، سر اس کی ٹریننگ جو ہے ہاؤ لانگ دس ٹریننگ از ایکچولی، کتنی دیر میں اس کا دورانیہ، اور جو لوگ سر پھر سٹیپ بیک کرتے ہیں کسی بھی سٹیج پر
ان کے لیے نقصانات بھی ہیں یا؟ اب تصوف ایسی راہ ہے جس کی منزل سوائے ایک ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی کو نہیں ملی. اس راہ پر چلنے والے سبھی لوگ راہ رو ہیں، مسافر ہیں، منزل پر کوئی نہیں پہنچا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو منزل عطا ہوئی. فرق صرف یہ ہے کہ کون اپنی منزل سے کتنا دور رہ گیا. تو جس نے جتنا زیادہ سفر طے کیا ہے وہ اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہے، لیکن منزل نہیں ہے کسی کے پاس. تو ٹریننگ ساری عمر جاری رہتی ہے. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لیٹ 70s اور ارلی 80s اس میں میری ٹریننگ ہوئی تھی. ایک دوسرا سپیل آیا 97 سے 2000 تک کا، اگرچہ اس کی شدت وہ نہیں تھی جو پہلی تھی لیکن بہت شدید تھا. وہ آخری جب میری ترقی ہوئی ہے تصوف کی راہ میں، اس سے پہلے اس 2.5 سال کے عرصے میں جو کچھ میں برداشت کر گیا بے پناہ ہے. تو وہ تو ٹریننگ چلتی رہتی ہے، ریفریشر کورسز ہوتے رہتے ہیں. تو فرق یہ پڑتا ہے کہ پہلی ٹریننگ 6 سال کی ہوئی، اس کے بعد جتنے ریفریشر کورسز آتے ہیں وہ 2 2.5 سال کے آتے ہیں، پھر ترقی ہوتی جاتی ہے. تو یہ ٹریننگ تو ساری عمر چلتی، مرتے دم تک. بات رہ گئی کہ جن لوگوں نے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور وہ اس راہ سے ہٹ گئے، یہ تو بالکل ایسا ہے کہ کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے کہ صاحب میں پی ایچ ڈی کروں گا، تو وہ میٹرک سے دوڑ جائے کہ تعلیم مکمل نہیں کر سکا، کل کو پریکٹیکل لائف میں جب جائے گا تو نوکری میں دقتیں آئیں گی، اس کی ان پڑھ رہ جائے گا. یہی حال اس میں ہے. لیکن جو گین کر لیتا ہے، جیسے میٹرک میں دوڑنے والا لڑکا بھی پڑھ تو لیتا کچھ نہ کچھ، جو کچھ سیکھ جائے گا وہ اس کے کام آتا رہے گا. اچھا سر، ایک تو آپ نے کہا تھا کہ میں جو تصوف کی ٹرمینالوجیز ہیں اس کے اوپر ایک لیکچر دوں گا. میں نے کہا میں یاد کرا دوں گا آپ کو. نہیں، وہ ایک لیکچر نہیں، وہ تو میرا خیال ہے 2-3 اتواریں گزریں گی اس میں، تو وہ میں آپ سے بالکل عرض کر دوں گا. ابھی تو میں اپنی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہوں، جیسے ابھی عرض کیا کہ میں ابھی سیدھا ایئرپورٹ سے ہی چلا آ رہا ہوں، تو میں ضرور عرض کروں گا، مجھے یاد ہے اچھی طرح. وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا تھا اس پہ. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. کسی شخص کو اس راہ پر لے جانے سے پہلے اس کو خطرات اور دقتوں اور مشکلات ان سے آگاہ کر دیا جائے.